السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، 14 اگست اور اس کے عملی تقاضے، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا کی، اس کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے زندگی کے فیصلے کرتے وقت، زندگی گزارتے وقت، کوئی کام کرتے وقت، کوئی چھوڑتے وقت، ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ایک ایمان والے کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی پسند، اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اپنے عمل سے اللہ کی رضا چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے، اس کا قرب چاہیے، اس کا تعلق چاہیے۔ یہ میری زندگی کے اگر ہر عمل میں یہ چیز آ جائے تو چند ہفتوں میں ہماری زندگیاں کے مسائل ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہم اس معیار پہ آ جائیں۔ ہمارے اپنے اپنے معیار ہیں، ہمارے اپنے اپنے طرز زندگی گزارنے کے طرز ہیں، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم خوشی منائیں گے، ہم اس طرح سے منائیں گے، ہم غم منائیں گے، ہم اس طریقے سے منائیں گے۔ کیوں منائیں گے؟ جی سب ایسے مناتے۔ ہم سب کے بندے نہیں ہیں، ہم رب کے بندے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سب کیا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ رب ہمارے کیا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے رب کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہمیں نعمت ملی آزادی کی، یہ نعمت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تو 5 تقاضے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نعمت کے نعمت ہونے کا احساس، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نعمت کے نعمت ہونے کا احساس، جیسے انسان کا حادثہ ہوتا ہے نا، خدا نہ کرے کوئی حادثہ خراب ہو جائے۔ آپ نے دیکھا یہ کرونا کے دنوں میں کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی بو نہیں آ رہی، میری حس، ذائقے کی حس ختم ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ ایک حادثہ خراب ہو گیا۔ خدا نہ کرے کسی کی سماعت کا حادثہ خراب ہو جائے، کسی کے ذائقے اور چکھنے کا حادثہ خراب ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ جسم میں کسی کی حس کا حادثہ خراب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نعمتوں کو محسوس کرنے کا جو حادثہ تھا، نعمتوں کو محسوس کرنے کا، ہم پوری امت کا من حیث الامت وہ حادثہ خراب ہو گیا۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں
کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کتنی کھا رہے ہیں؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، تم تو ڈوبے ہوئے ہو میری نعمتوں میں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا امیر غریب فقیر شہری دیہاتی ہر انسان سے اللہ نے کہا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اللہ کی طرف سے. لیکن میرے بھائیوں آج ہمارا یہ حادثہ خراب ہو گیا نعمتوں کو محسوس کرنے کا. اور سچ بات یہ ہے کہ آج جو پریشانی ہے نا وہ نعمتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. پڑھا لکھا ان پڑھ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ والی نعمت نہیں ہے، اگر یہ مل جائے تو میں صحیح ہو جاؤں، یہ والی نہیں ہے. مثلا جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ شادی کی نعمت نہیں ہے میرے پاس، جس کی اولاد نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد کی نعمت نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے سواری کی نعمت نہیں ہے. مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. اچھا ہے کہ آپ کے پاس؟ وہ کوئی نہیں بول رہا. آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنا گردہ بیچیں گے؟ آپ اپنی آنکھ بیچ دیں گے؟ آپ بتائیے کتنے مریض تڑپتے ہوئے رات کو سو نہیں سکتے، آپ اپنی یہ نعمت بیچ سکتے ہیں؟ جو ہے اس کو محسوس کرنے کا حادثہ خراب ہو چکا ہے، ختم ہو چکا. اور صرف معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، بندوں کا بندوں کے ساتھ بھی ہے. ماں باپ اپنی زندگی نچوڑ کے اولادوں کو دے رہے ہیں، اولادوں کا حادثہ خراب ہو گیا ہے. کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے فلاں کو یوں فلاں کو یوں. ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا یہ حادثہ صحیح ہونا چاہیے. خوشگوار زندگی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے یہ مثبت سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے کیا نعمت مجھے عطا کی ہے. تو آزادی کی نعمت کو محسوس کرنا، آزادی کی نعمت کو اس کا پتہ تو پوچھئے ان سے جا کے جو جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، جن کے بچپن اور جوانیاں جو ہے جیلوں کے اندر گزر گئی، انہوں نے سورج تک نہیں دیکھا. ان سے پوچھیں کہ آزادی کی نعمت کیا ہوتی. یا تڑپتے ہوئے ان مفلوج اور اپاہج مریضوں سے ان سے پوچھا جائے یہ چلنے کی آزادی کتنی بڑی نعمت، اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کی آزادی کتنی بڑی نعمت. مرضی سے کھا رہے ہیں، ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چلنا چاہیں تو چل رہے ہیں، بولنا چاہیں تو بول رہے ہیں. یہ آزادی کتنی بڑی ہے. جن ملکوں پہ خیموں میں پڑے ہوئے ہیں ایک محدود زندگی کے اندر، یہ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، آزادی کی نعمت ہے. کتنی آزادیاں اللہ نے ہمیں ہمارے ملک میں عطا کر رکھی، لیکن ہم رو رہے ہیں. تو یہ حادثہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا یہ حادثہ صحیح ہو اور انسان کو اس نعمت اور اس نعمت کے ساتھ جڑی ہوئی نعمتیں اور اس بڑی نعمت کا بڑا ہونا یہ چیز محسوس. 150 سال کے بعد آزادی ملی اور 20 لاکھ افراد کی قربانیوں سے آزادی ملی، اور جو لوگ وہاں ہیں کس قسمہ پرسی میں تھے، کس پریشانی میں تھے. آج بھی کتنے ممالک ہیں بہت ساری پابندیاں ہیں، آپ کی اذان کی آواز باہر نہیں جا سکتی، اور فلاں فلاں پابندیاں، عبادات کی پابندیاں، اور کتنی پابندیاں ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے ملک میں آزادی دی. تو پہلا تقاضا میرے بھائیوں یہ ہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے کہ ہمارا یہ حادثہ صحیح ہو جائے. محسوس کرنا، نعمتوں کو محسوس کرنا، نعمتوں کو سوچنا، اس نعمتوں کو کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی. اس وقت کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اگر کہ ایک انسان، ایک باپ اپنی اولادوں کو شکر گزار بنائے، ایک امام اپنی مقتدیوں کو شکر گزار بنائے، ایک مربی اپنی نعمتوں کو شکر گزار بنائے، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اللہ کے نعمتوں کے تذکرے کرے، اللہ کی نعمت پہ شکر کرے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے، بتائے اللہ کی نعمتوں کو. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جو ٹینشنوں سے نکلنا چاہتا ہے اور جو ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے اور جو غموں سے نکلنا چاہتا ہے، یہ غم کیوں ہے؟ نعمتوں کا احساس نہیں ہے.
انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ قرآن حدیث سے عرض کروں گا کہ چونکہ ہم اللہ کو پتہ تھا، بلکہ خود اللہ پاک نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے یہ بہت تھوڑے ہیں، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے ہمارے گھریلو مسائل کا حل اسی میں ہے، نعمت بولیں، نعمت سوچیں، نعمتوں کو ذکر کریں، نعمتوں کا اعتراف کریں، نعمتوں پہ شکر کریں، یہ حل ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہماری پریشانیوں کی وجہ ہمارے حالات نہیں ہیں، ہماری پریشانیوں کی وجہ ہمارے خیالات ہیں۔ اگر کسی کی سوچ منفی ہو جائے، اب اس کے لیے رونا اللہ مقدر کر دیں گے، سوچ منفی ہو جائے، جس کو دیکھتا ہے اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے مجھ سے یہ کر دیا، اس نے کیا اچھا کیا اور کس نے کیا اچھا کیا وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایک دن کے اندر نکلے اور صبح 90 آدمیوں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کو طرف دماغ جا نہیں رہا، اس کا شکر کر نہیں رہا، اس کو سوچ نہیں رہا، اس کو بول نہیں رہا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کہہ دیا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اگر سوچ اس رخ پہ چل پڑے تو پھر دنیا کی کوئی چیز انسان کو راحت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس منفی سوچ سے نکال دے، ہمیں سوچنے کا ڈھنگ آ جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعمت کا یعنی آزادی کی نعمت ملی، سب سے پہلے تو اس نعمت کو سوچنا، کتنی بڑی نعمت، کتنی قربانیاں اس کے لیے دی گئیں، اور آج ہم اگر کلمے میں آزاد ہیں اور شریعت پہ عمل کرنے میں آزاد ہیں، اس کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں کتنی دیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، نعمت کا احساس کر کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا۔ قرآن کی کتنی عجیب آیت ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سے مخاطب ہے یہ آیت۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم اس وقت کو کیوں بھول گئے؟ تم بڑے قسمہ پرسی کے عالم میں تھے، بڑے کمزور تھے، تمہیں پیٹا جاتا تھا، تمہاری جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں تھی، تم غیروں کے اندر اقلیت کے اندر تھے، تم بڑے پریشان تھے، تم آزاد نہیں تھے، مستضعفون دبایا جاتا تھا تم کو، اور تم کو ایک کمزور درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، پھر ہم نے تم کو ایک خطہ دیا، اور یہ خطہ تم کہو گے کہ یہ خطہ ہم نے لیا، نہیں، تم ساری طاقتیں لگا دیتے، ہم نہ چاہتے تو تم ایک زمین کا 1 انچ نہیں لے سکتے تھے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، یہ ہماری تائید تھی، یہ ہماری مدد تھی، یہ ہماری نصرت تھی کہ تم کو یہ خطہ ملا جس کو تم پاکستان کہہ رہے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ بھئی یہ کیوں دیا ہمیں؟ لعلکم تشکرون، ہم نے تم کو اس لیے دیا کہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارو، اس پاکستان میں شکر گزار بندے بن کے رہو۔ تو نعمت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کے اوپر شکر ہو، نعمتوں کا احساس بھی ہو، نعمتوں کا شکر بھی ہو۔ تیسرا تقاضا کیا ہے؟ شکر ہو تو کیا انعام دینے والے منعم نے شکر کا جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے شکر ہو۔ شکر کا ہر طریقہ مقبول نہیں ہے، انعام دینے والے نے جو انعام کیا ہے اس نے جو طریقہ بتایا ہے شکر کا، اسی طریقے سے شکر ہو۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ پوری امت کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جزائے خیر دے کہ ہمیں زندگی کے کسی موڑ پہ تنہا نہیں چھوڑا، کسی اور کی رہبری اور رہنمائی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ اب اس موقع پر بھی کہ اگر کسی کو آزادی کی نعمت ملے تو اس کا شکریہ کیسے ہوتا ہے، حدیثوں میں موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ واقعہ یہ موجود ہے، حدیث میں آتا ہے
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لائے، وجدہم یصومون یوما یعنی عاشورا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فقالوا ھذا یوم عظیم، آپ نے پوچھا ہوگا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، تو کیا کہنے لگے؟ ھذا یوم عظیم، یہ عاشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے. اچھا بھئی عظیم کیوں ہے؟ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے، ان کے ظلم سے اور ان کی اذیتوں سے، تکلیفوں سے نجات عطا کی ہے. یہ عظیم دن ہے، یہ نجات کا دن ہے، یہ آزادی کا دن ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فصام موسیٰ شکراً للہ، فصام موسیٰ شکراً للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے آزادی کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. نبیوں کا طریقہ یہ ہے، نبیوں کا طریقہ باجے بجانے اور ڈانس کرنا نہیں ہے، پوری امت کو اس کے اوپر لگا دیا. کل قیامت میں کیسے ہم نبیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا شکل دکھائیں گے اپنے نبیوں کو؟ پوری امت کو گانے باجے، یہ میڈیا بھی، یہ ٹی وی بھی، یہ اسکولوں میں، یہ کالجوں میں، یہ ادارے کی تقریبات ہو رہی ہیں، پوری امت کو گویہ بنا دیا. اللہ کی زمین پہ چل رہے ہیں، اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اور میرے بھائیوں اسی کے لیے باغی بنے ہوئے ہیں. ڈھیٹ یعنی ایک ضدی جس طریقے سے ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ جب حضور علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آزادی کی نعمت ملی، شکر ادا کیا روزہ رکھ کر. فقال انا اولی بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا زیادہ تعلق ہے، مسلمانوں کا یہودیوں سے زیادہ تعلق ہے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، آپ لوگ بھی روزہ رکھیے. بتا دیا نبیوں کا طریقہ، امام الانبیاء کا طریقہ کہ آزادی کی نعمت پر آدمی کیا کرے؟ عبادت کے اندر لگے. پھر ایک اور روایت سنیے، فتح مکہ کا موقع ہے اور 13 سال کی اذیتیں، گھر بار کو چھوڑا گیا ہے، قربانیاں ہیں، کتنی شہادتیں ہیں، کتنے گھر اجڑے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی خواتین بیوہ ہوئی ہیں، اور کتنا اذیت صحابہ نے سہی ہے. اس 13 سال کی محنت کے بعد فتح مکہ کا موقع آتا ہے، آزادی کا موقع آتا ہے. دیکھنا ہوگا، کاش کہ ہم دیکھتے، کاش کہ ہمارا کہتے ہیں نا ہماری بنیاد قرآن ہوتی، حدیث ہوتی، ہم دیکھتے ہر معاملے میں. بھئی یہ دیکھو حضور نے کیا کیا، بھئی یہ دیکھو اس موقع پہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، تو ہمیں مل جاتا. بخاری شریف میں موجود ہے، فتح مکہ کا موقع ہے. ام ہانی اپنا واقعہ نقل کرتی ہیں، ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، جب فتح مکہ کا موقع آیا تو میں حضور علیہ السلام کے پاس گئی. فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، میں نے دیکھا آپ غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ آپ کے لیے سطر کر رہی ہیں، پردہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے. قالت فسلمت علیہ، فرماتی ہیں ام ہانی میں نے سلام کیا. فقال من هذه، حضور نے پوچھا من هذه، کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی، اور میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں. آپ نے مرحبا کہا، مبارک کہا اور ان کو خوشخبری دی. پھر کیا کہا؟ وہ خود فرماتی ہیں فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 رکعات، آپ غسل سے فارغ ہوئے، آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی. بتا دیا امت کو کہ آزادی کی نعمت پر شکریہ کیسے ہوتا ہے. نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اپنی کوتاہیوں پہ استغفار کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، پچھلی کی تلافی کی نیت کی جاتی ہے، آئندہ کے عزائم ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کی جاتی ہے. یہ تھا شکر کا طریقہ. اور ہم نے پکڑا دیے امت کے ہاتھوں میں باجے، ہم نے اپنی نسل کو کیا بنا دیا، اور خوش ہیں جی.
تو ایک یہ ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا۔ تیسری بات ہمیں شکر کے طریقے میں یہ پتہ چلی کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو انسان کے اندر فخر نہ ہو، اطرانہ نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، انسان کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، اللہ کی دین کے اوپر، اس کی عطا کے اوپر، اس کی نوازشوں کے اوپر، اس کی احسانات کے اوپر نگاہ ہو، اور انسان ان نگاہوں احساس تلے دبتا چلا جائے، کہاں میں گنہگار اور کہاں اس رب کی عطائیں۔ یہ بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیے فتح مکہ کا موقع ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں آپ کے منہ پہ، آپ کی زبان مبارک پہ الفاظ کیا ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آزادی کی نعمت پہ شکریہ کیسے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، زبان پہ الفاظ جاری ہیں، خوبیاں اللہ کی ہیں، انعام اللہ کے ہیں، تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اس کی نصرت کی اور سارے لشکروں کو ناکام کیا اور شکست دی اور بندے کو فتح دی، اور تمام تعریفیں، اور آپ کا چہرہ سواری کے پشت سے لگا جا رہا ہے، اتنا آپ جھکے ہوئے ہیں، اتنا آپ کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے۔ تو تیسری چیز کیا پتہ چلی کہ نعمت آزادی کی نعمت ہو، فتح کی نعمت ہو اور انسان کو آزادی ملے، اس پہ شکریہ کیسے کیا جاتا ہے، نبیوں کا طریقہ کیا ہے اور خدا کے باغیوں کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ملے گا آپ کو۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے، آپ دیکھیں یہود کو ایک اللہ پاک نے کہا تھا کہ تمہیں آزادی دیں گے تو تم کیا کرنا، ان کا طریقہ کیا ہے، آپ کو یہ بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی دو باتیں۔ نمبر ایک، آزادی کی نعمت کا احساس ہو، بھولیں نہیں ان قربانیوں کو، یاد کریں، سوچیں، بولیں، تذکرہ کریں، بتائیں اپنے بچوں کو، نسلوں کو۔ نمبر دو، اس نعمت کا شکر ہو، اور نمبر تین، شکر انبیاء کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا کو پہچاننے والے سب سے بڑے انبیاء ہیں۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو نبیوں سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کا استحضار ہو۔ ہر نعمت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ زبان دی ہے، کیا مقصد ہے؟ صحت دی ہے، کیا مقصد ہے؟ جب تک کوئی نعمت اپنے مقصد میں استعمال ہو، نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنا یہ اس نعمت کا شکر ہے، اور نعمت کو اس کے مقصد سے ہٹا دینا یہ ناشکری ہے۔ میں زبان سے خود الحمدللہ کہوں آنکھ کی نعمت پر، اور میری آنکھ حرام دیکھتی رہے تو کیا کہا جائے گا کہ آنکھ کی ناشکری کی۔ تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دی ہے اللہ پاک نے، اس مقصد پہ چلا جائے۔ تو اب یہ جو خطہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہمیں دیا، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزادی کی نعمت دے اور کوئی خطہ دے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت ہماری رہبری، ایک نہیں کئی آیتیں ہماری رہبری کرتی ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں اپنے نیک بندوں کو کوئی زمین دیتا ہوں، کوئی خطہ دیتا ہوں، ان کو دشمنوں سے آزادی دیتا ہوں، تو مقصد کیا ہے؟ چار چیزیں ہیں۔ اس زمین پہ کرنا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، پہلا کام یہ کرنا ہے نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ یہی زمین تھی جب تک غیروں کے ہاتھ میں تھی، یہاں مندر تھے، یہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور یہاں اللہ کے غیر کی عبادت ہوتی تھی۔ فتح مکہ میں آپ نے دیکھا مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ تھا، وہیں اللہ کے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ پہلا کام کیا کیا ہے؟ بتوں کی صفائی کی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے ہیں
اور جا کے کیا کیا ہے آپ نے؟ نماز پڑھی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کیا کیا آپ نے؟ آپ نے جا کے نماز پڑھی ہے. اور یہ آیت صراحتاً ہمیں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی زمین اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا قیام ہو, دفتروں میں نماز ہو, عدلیہ میں نماز ہو, فوج کے ادارے ہوں ان میں نماز ہو, اور نظام نماز والا, اسکولوں میں نماز ہو, کالجوں میں نماز ہو, مدرسوں کے اندر نماز ہو, نمازوں کا اہتمام ہو. اس چپے چپے کو اللہ کے سجدے سے, شکر سے بھر دیا جائے. یہ زمین کا شکریہ ہے. اسی زمین پہ کل تک مندر ہوتے تھے, بت ہوتے تھے, ان کی پوجا ہوتی تھی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے تم کو یہ نعمت دی تاکہ تم نمازوں کو قائم کرو. اب ہم خود دیکھ لیں کہ تقریب آزادی کی ہو رہی ہے اور اس میں کسی کو نہیں پتا کہ ظہر کہاں گئی اور مغرب کہاں گئی اور عشاء کہاں گئی. دوسرا مقصد کیا؟ وآتوا الزکاۃ, مالیات کا نظام صحیح ہو, غریبوں کی مدد ہو. لوٹ کھسوٹ کے لیے یہ ملک نہیں دیا کہ جو ملک کا بڑا بنے وہ غریبوں سے اور لوگوں کی جیبوں سے گھسیٹ کے اور ٹیکس کے نام پہ اور فلاں اور جو نچوڑ لے. نظام زکوٰۃ ہو, مسلمانوں کے پاس کتنا پیارا نظام زکوٰۃ ہے. امیر کی ذمہ داری ہے, امیر کے پاس یہ غریب کا مال امانت ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے, تمہیں ہم نے دیا. بلکہ مجھے ایک حدیث ملی زبردست, اگر کاش یہ حدیث مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ہمارا نظام درست ہو جائے. حدیث میں ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ, یہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ہاتھ میں, اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے, اللہ نے کہا چلو یہ بندہ دے گا, غریبوں کو دے گا, یتیموں کو دے گا, مسکینوں کو دے گا, رشتہ داروں کو دے گا, عزیز اقارب کو دے گا, پڑوسیوں پہ خرچ. جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے, اللہ کہیں گے ہاں صحیح ہاتھوں میں پہنچا ہے, اور دے دو, کیونکہ مقصد اس کو نہیں, مقصد اللہ کے بندوں کو دینا ہے. اور جب وہ بندہ ہاتھ روک لیتا ہے اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے. جب یہ بندہ روک لیتا ہے, یعنی زکوٰۃ تو آخری درجے کا واجب امر ہے, اس سے پہلے بھی مسائل ہیں. آدمی صدقات دے, خیرات کرے, لیکن کیا کیا؟ زکوٰۃ بھی نہیں دی. اب اوپر سے اللہ تعالیٰ یا تو موجودہ مال سے برکت نکال لیں گے, ٹھیک ہے تم اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے, اب یا تو تمہارا مال برباد ہوگا یا پھر یہ ہوگا کہ تمہارے مال سے برکت نکل جائے گی. اب یہ تمہارا مال جب غریبوں پہ نہیں لگا, اب تم اسپتالوں میں اس کو دو, تم عدالتوں میں اس کو خرچ کرو, تم جو ہے عیاشیوں کے اندر اس کو خرچ کرو, فحاشیوں کے اندر اس کو خرچ کرو, اور لڑائیوں میں اس کو خرچ کرو, اور جو ہے اب یہ تمہارا مال ہم برباد کریں گے, تم نے اہل نہیں ہوئے. دوسرا کام. اور تیسرا کام وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, زمین کا خطہ اس لیے دیا تھا کہ وہاں آپ کو آزادی نہیں تھی, اسلام کا فروغ ہو, اسلام کی دعوت ہو, ہر جگہ اسلام ظاہر کیا جائے. آپ کو یہ خطہ دیا ہے تاکہ دعوت دو, اسلام کا فروغ ہو, اسلام کی دعوت ہو, ہر جگہ اسلام کا پیغام پہنچاؤ. ایسا پاکیزہ نظام قائم کرو کہ دنیا دیکھے کہ کیا پاکستان خطہ ہے, کیا یہاں کے لوگ ہیں, کیا ان کی امانت ہے, کیا دیانت ہے, اور اس کی ترغیب دو. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. اور چوتھا کام, کسی جب زمین دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ فحاشیاں ختم کرو, بے حیائیاں ختم کرو, سود خوریاں ختم کرو, رشوتیں ختم کرو, اور بے حیائیاں ختم کرو, ماں باپ کی نافرمانیاں ختم کرو. یہاں منکر ایک, یعنی ہر مسلمان, ہر شخص اتنا پیارا ہو کہ اس کو جیسے اپنے گھر کے اندر سے جالے صاف کرتے ہو, کیڑے مکوڑے ختم کرتے ہو, داغ دبے ختم کرتے ہو, اور گندگیاں نکالتے ہو باہر, ایسے پیارا ملک دیا ہے. یہاں سے یہ گندگیاں ہیں. اللہ کہہ رہے کسی کو خطہ دیتا ہوں تو اس لیے دیتا ہوں. ہر شخص غور کرے کہ ہم ناشکرے ہیں یا شکر گزار. ہم نے ان 4 کاموں میں سے کتنے کام کیے؟ ہمیں سب سے آسان یہی لگا کہ بچوں کو باجا پکڑا دو اور جو ہے کچھ تقریریں یوم آزادی پہ کر لو, کچھ فلسفے بیان کر لو. جو خدا نے نظام بتایا تھا وہ ہمارے لیے مشکل.
میرے بھائیوں، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ کئی آیتوں میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، اے داؤد ہم نے تم کو زمین دی ہے، ایک خطہ دیا ہے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ اس خطے کو عدل سے بھر دو، غریب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عدلیہ سوچے اس چیز کو، کیا ہوا؟ ہمارے پاس یہ نظام تھا، اب ہم کیا ہو گئے؟ ہمارے پاس نظام باہر سے بنتا ہے، کہتے ہیں باہر سے دباؤ ہے، قادیانیوں کو سپورٹ کرو، باہر سے دباؤ ہے، فلاں قانون کو سپورٹ کرو، باہر سے دباؤ ہے۔ جب مسلمان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے تو مسلمان ایٹم بم پاس میں ہوتا ہے، اور مسلمان کا دل خدا کے غیر کے رعب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے مولوی پیچھے رہ گئے، ٹیکنالوجی، تو کیا دیا ہماری ٹیکنالوجی نے؟ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اور ایک لفظ کوئی کہہ نہیں پا رہا۔ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے جو امت کو ترقی وہ ایمان اور عمل سے ہے۔ ایمان ہو تو وہ تلواروں کو بھی اللہ ایٹم بم بنا دیتے ہیں، ایمان ہو اللہ غیروں کے اوپر رعب مسلط کر دیتے ہیں، ایمان ہو اللہ تعالیٰ جرت دے دیتے ہیں، ایمان ہو آخرت سامنے ہو، مقصد سامنے ہو۔ میرے بھائیوں، جب تک قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، حضور کی سیرت کی طرف نہیں آئیں گے، حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، انہی جہالتوں میں ہم پڑے رہیں گے، نہ ہمیں پتہ ہوگا کہ کہاں جانا ہے، کیا مقصد زندگی ہے، کیوں آئے ہیں، اور مر کے کہاں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بس زندگی گزارتے رہیں گے، اور موت کے وقت وہ پشیمانی ہوگی، وہ حسرت ہوگی، وہ ندامت ہوگی، اور وہ پچھتاوا ہوگا موت کے وقت کہ پھر وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ وقت پچھتاوے کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو امت ہی وہ تھے جس کا کام نیکیوں کو فروغ دینا تھا، بھلائیوں کو پھیلانا تھا، خیروں کو عام کرنا تھا۔ آج گھر گھر سے بے حیائی عام ہو رہی، بچیاں لباس پہن کے نکلتی ہیں، کس چیز کی دعوت دی جائے؟ بچے کیا لباس پہن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ کوئی بیٹھے تو صحیح نوجوانوں کی مجلسوں میں اور سنے تو صحیح ان کی باتیں اور ان کے تذکرے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم نے چپے چپے کو بے حیائی سے بھر دیا، ہم نے چپے چپے کو خدا کی نافرمانیوں سے بھر دیا۔ اب اللہ ہی، یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ زمین ہمیں قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ، اور بھی کچھ باتیں تفصیل سے عرض کرنے کی تھی، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 زیادہ زندگی، سب سے پہلے اپنی زندگی کو صحیح کرنا، اپنی گھریلو زندگی کو صحیح کرنا، اپنی انفرادی زندگی کو صحیح کرنا، اپنا معاملہ اللہ سے اچھا کرنا، اپنا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کا استحضار بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق بھی۔ بلکہ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، حضور نے فرمایا صوتانی ملعونان، 2 آوازیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں، پھٹکار ہے خدا کی، یہ، اور اس میں سے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مزمار عند نعمہ، کسی نعمت کے ملنے پر آپ باجے گانے کریں اور میوزک کریں، فرمایا جس مجلس میں یہ ہوگا خدا کی ان سب کے اوپر پھٹکار ہوگی، ان کے دلوں پہ خدا کی لعنت ہوگی، ان کے اندر بے چینیاں ان کے اندر اللہ ڈال دیں گے، بے برکتیاں ڈال دیں گے، اور ان کے ایک نحوست قسم کی ہوگی، ان کی زندگیوں کو اللہ خراب کر دیں گے۔ 2 قسم کی آوازیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ ملعون ہیں، ایک نعمت کے وقت گانے باجے اور ایک مصیبت کے وقت نوحہ اور ماتم۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ یہ 2 آوازیں اللہ تعالیٰ کو بہت مبغوض ہیں، ملعون ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں نعمت کے وقت کیا ہو رہا ہے، اب ڈانس ہوں گے، میوزک بجیں گے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس پوری مجلس کو، اس کے دیکھنے والوں پر، اس کے قائم کرنے والوں پر وہ پھٹکار ہوگی۔ پھر ہم زندگی میں جو بے چین ہوتے ہیں وہی اسی کے اثرات، جس کے اوپر خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں اس کے دل میں خاص قسم کا سکون ہوتا ہے، اور جس کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے اس کے دل میں، اس کی زبانوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بے چین قسم کا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا